میرا نام ارم ہے، میری کہانی طوائف کے کوٹھے پر گزری۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے میری انگلیاں کانپ رہی ہیں، جیسے ہر لفظ میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر رہا ہو۔ لیکن سچ یہی ہے، میں انکار نہیں کر سکتی کہ میری زندگی کے سب سے حسین سال، وہ سال جن میں کسی لڑکی کو خواب دیکھنے چاہیے، میں نے انہیں کوٹھوں کی تنگ گلیوں میں قید ہو کر گزارے۔ میری کہانی کوئی انوکھی نہیں، شاید ہزاروں لڑکیاں ہیں جن کی زندگیاں انہی راستوں پر برباد ہوئیں، لیکن میرا دکھ میرا اپنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ دنیا اسے جانے۔ شاید کوئی لڑکی، کوئی ماں، کوئی باپ یہ کہانی پڑھ کر اپنی بیٹی کو اس اندھیرے سے بچا لے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ میرے ابا کسان تھے، محنتی مگر غریب۔ اماں سیدھی سادی گھریلو عورت۔ میں ان کی پہلی اولاد تھی، اس لیے لاڈلی بھی۔ گاؤں کی مٹی میں کھیلتے ہوئے، درختوں پر جھولے ڈال کر گنگناتے ہوئے میرا بچپن کتنا خوشگوار گزرا، میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ لیکن غربت انسان کی خوشیوں کو زیادہ دیر جینے نہیں دیتی۔ میرے ابا پر قرض بڑھتا گیا۔ ایک دن ان کی ہڈی پسلی توڑ کر زمیندار نے کہا، قرض واپس کرو ورنہ انجام برا ہوگا۔ ابا بیمار ہو گئے اور اماں نے سلائی کر کے گھر چلانے کی کوشش کی۔ میں اس وقت صرف 12 سال کی تھی، لیکن اماں مجھے بھی کام پر بھیجنے لگیں۔ کبھی کسی کے برتن مانجتی، کبھی کھیتوں میں مزدوری، مگر قرض کم نہ ہوا۔ پھر وہ دن آیا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ابا کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ گاؤں کے ایک دلال نے اماں کو ورغلا کر کہا، لڑکی کو شہر بھیج دو، بڑے گھر میں کام ملے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، قرض بھی اتر جائے گا۔ اماں نے مجھے روتے ہوئے رخصت کیا۔ میں خوش تھی کہ شاید شہر میں اچھی زندگی ملے گی، لیکن شہر آتے ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ جس جگہ مجھے لایا گیا وہ ایک کوٹھا تھا۔ وہاں عورتیں رنگین کپڑوں میں ہنس رہی تھیں، گاہکوں کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ تیرا گھر ہے اب، دلال نے کہا۔ میں نے چیخا، بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازے پر پیرا تھا۔ میرا بچپن اس دن دفن ہو گیا۔ کوٹھے کی مالکن زورا بائی تھی۔ وہ سخت دل عورت تھی جس نے مجھے ڈرا کر کہا، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تم اب میری ملکیت ہو۔ میں نے کئی دن کھانا پینا چھوڑ دیا، روتی رہی، لیکن میری سسکیاں کسی کے دل پر اثر نہ ڈال سکیں۔ پھر ایک رات مجھے زبردستی سنگار کر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اس رات میری عزت، میرے خواب، میری موسمیت سب چھین دی گئی۔ یوں میری زندگی کوٹھے کی قید بن گئی۔ دن میں ناچ گانے کی مشق، رات کو گاہکوں کی ہوس۔ میرا جسم بکتا رہا، مگر میرا دل ہر دن مرتا رہا۔ میں آئینے میں اپنی شکل دیکھتی تو اجنبی لگتی، ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ، آنکھوں میں سمندر جیسا غم۔ کبھی کبھی کوئی امیر آدمی آتا، کہتا میں تمہیں آزاد کرا لوں گا۔ میں پل بھر کو خواب دیکھتی، مگر پھر وہ خواب ٹوٹ جاتا۔ کوئی بھی سچ مچ میرا مسیحا نہ بنا۔ پھر میری زندگی میں ارسلان آیا۔ وہ ایک نرم دل گاہک لگتا تھا، بار بار آتا، مجھے کہتا، ارم تم یہاں کی نہیں لگتی، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں نے پہلی بار دل سے کسی پر بھروسہ کیا۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ وہ میری آنکھوں کے آنسو صاف کرتا اور کہتا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں عزت کی زندگی دوں گا۔ میں اس پر مر مٹی، راتوں کو اس کے خواب دیکھتی، دل کو یقین دلاتی کہ میرا دکھ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن ایک دن سچ کھل گیا۔ ارسلان بھی ایک دلال تھا۔ اس نے میرے جذبات سے کھیل کر مجھے دوسرے کوٹھے پر بیچ دیا۔ میرا دل اس دن ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اب میں جان گئی تھی کہ کوٹھے سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ میں نے خود کو حقیقت کے حوالے کر دیا۔ گاہک آتے اور جاتے، پیسے پھینکتے، اور میں اپنے دل کو سمجھاتی کہ یہ سب نصیب کا لکھا ہے۔ مگر ہر رات جب تنہائی میں میں اپنے آپ سے بات کرتی تو دل چیخ چیخ کر کہتا، ارم یہ تو تیری زندگی نہیں تھی، تیری جگہ اسکول میں ہونی چاہیے تھی، تیری ماں کے بازوؤں میں سکون ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن اچانک کسی نے مجھے ایک خط دیا۔ وہ اماں کا تھا، بیٹی تیرا ابا مر گیا، میں بیمار ہوں، گاؤں والے تانے دیتے ہیں،
کہ تیری بیٹی طوائف بن گئی، ارم مجھے معاف کر دینا۔ میری چیخیں کوٹھے کی دیواروں میں دب کر رہ گئیں، اماں کا سایہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ سال گزرتے گئے، اب میں 20 سال کی تھی، مگر میری روح 60 سال کی لگتی تھی۔ پھر ایک دن کوٹھے پر ایک لڑکی لائی گئی، وہ صرف 13 سال کی تھی، سہمی ہوئی، روتی ہوئی۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ میرا دل چیخ اٹھا، نہیں، یہ ظلم اب نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ رات کو میں نے اس لڑکی کو بھگا دیا، اسے بس اڈے پر پہنچایا، کہا، بیٹی جا، یہ زندگی نہ جینا جو میں نے جھیلی ہے۔ اس کے بعد زورا بائی کے کارندوں نے مجھے پکڑ لیا، میرے ساتھ ظلم کیا، مارا، پیٹا، اور پھر ایک دن مجھے نیم مردہ حالت میں گلی میں پھینک دیا۔ آج میں یہ کہانی ایک سڑک کنارے پرانی بوسیدہ کوٹھڑی میں بیٹھ کر لکھ رہی ہوں۔ میرا جسم زخموں سے بھرا ہے، سانسیں آخری ہیں، مگر دل کو سکون ہے کہ میں نے کم از کم ایک لڑکی کو اس جہنم سے بچا لیا۔ میری زندگی اندھیروں میں گزری، لیکن شاید میری قربانی کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ میرا نام ارم ہے، میری جوانی طوائف کے کوٹھے پر گزری، لیکن میرا دل اب یہ دعا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی اور بیٹی میری طرح اپنی زندگی نہ گنوائے۔